السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی عامر آف لاہور، آپ کا سوال ہے اعتکاف کے تعلق سے۔ اعتکاف کا معنی ہے بند رہنا، رکے رہنا اور کسی چیز کو لازم پکڑ لینا۔ اعتکاف یعتکف اعتکافاً، رکے رہنا، کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، بند رہنا، یہ ہے اعتکاف کا معنی۔ اس کی لغوی یہ تعریف ہے۔ شرعی تعریف ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا خود کو مسجد میں روک لینا۔ اعتکاف کرنا یہ سنت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اعتکاف کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، یعنی آپ فوت ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرنے لگی۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2026۔ اسی طرح بخاری ہی میں 2025 نمبر کی روایت عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اور یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اعتکاف مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی مسلمان مومن مرد، مسلمان مومنہ عورت اعتکاف مسجد ہی کے اندر ہوگا، بھلے مسجد جامع ہو یا غیر جامع، اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہوگا۔ خواتین بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف میں بیٹھیں گی اگر ان کے لیے باحفاظت بندوبست ہو، اور خواتین مسجد میں نماز ہو یا اعتکاف اپنے باپ، بھائی، بیٹے، جو بھی اس کا سرپرست ہے یا ولی ہے، اس کی اجازت سے ہی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے گی۔ اگر خواتین کے لیے باحفاظت مسجد کے اندر بندوبست ہو اور ضروریات کے لیے سہولتیں موجود ہوں، اسی طرح مرد، اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ مرد و عورت دونوں کے لیے اعتکاف صرف مسجد کے اندر ہی کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اعتکاف فقط مسجد کے اندر ہی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند وغیرہ کے اندر خواتین کا گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھنا قرآن پاک سے اور سنت رسول اللہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت
نہیں ہے، تو اس لیے مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا ہی ہوگا۔ گھر کے اندر اعتکاف کرنا خواتین کا یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طرح رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے ام المومنین سیدہ کائنات جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، امام مسجد نبوی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2024 تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف کرتے، وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو جاگتے، آخری عشرے کی راتوں میں آپ جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ جاگتے اور جاگنے کا مقصد کیا ہے کہ آخری عشرے کی یہ 10 راتیں عبادت میں، تلاوت میں، رکوع میں، سجود میں، ذکر و اذکار میں، عبادت الہی میں مزید زیادہ گزریں۔ اعتکاف کرنا یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص نظر کے ذریعے اپنے اوپر لازم کر لے تو پھر یہ واجب ہوگا۔ اعتکاف کرنا سنت ہے، اگر کوئی منت یا نظر مانتے ہوئے اپنے اوپر واجب کر لے، اپنے اوپر نظر کے ذریعے لازم کر لے تو یہ واجب ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 رات اعتکاف کروں گا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ترمذی، ابو داود، احمد، دارقطنی، بیہقی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کم سے کم 1 رات کا اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نظر بھی مانی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی نے نظر کے ذریعے اپنے اوپر اعتکاف لازم کر لیا تو یہ اس پر واجب فرض ہو جائے گا کہ وہ اس کو پورا کرے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ رات کو روزہ نہیں رکھا جاتا، اور عمر نے 1 رات کا اعتکاف مسجد حرام میں کیا۔ اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حالت کفر میں مانی گئی نظر حالت اسلام میں پوری کی جائے گی، جیسے عمر نے کی۔ یعنی کوئی بھی اچھا کام جو بندہ حالت کفر میں کہہ چکا وہ حالت اسلام میں پورا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف ہی کے تعلق سے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ وہ ایام ماہواری میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مانگ نکالا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں ہوتے ہوئے اپنا سر، عائشہ فرماتی ہیں، میری طرف جھکا دیتے اور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2029 اور اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 297۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ اعتکاف صرف 3 مساجد کے اندر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کے اور ابو موسیٰ کے گھروں والے کوفے کی مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف صرف 3 مساجد میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا ممکن ہے آپ بھول رہے ہیں اور بھول رہے ہوں اور انہیں صحیح بات یاد ہو۔ تو اس حدیث کے اندر ہے کہ اعتکاف صرف 3 مساجد کے اندر ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ اور اس روایت کے تعلق سے بعض محققین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا سفیان بن عیینہ کی تدلیس کی وجہ سے۔ تو اس روایت پر بعض محققین نے ضعیف ہونے کا حکم لگایا کہ اعتکاف صرف 3 مساجد کے اندر ہے۔ تو اس لیے جیسے اللہ کے قرآن نے بتلایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو، اور صحیح یہی ہے کہ اعتکاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جانا درست ہے۔ ہاں، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف دیگر مساجد کے مقابلے میں افضل ہوگا۔ جیسے مسجد حرام کی 1 نماز 1 لاکھ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 نماز 1000 نماز کا ثواب رکھتی ہے۔ تو اعتکاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جانا درست ہے، اور بہتر یہ ہے کہ بندہ جامع مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرے تاکہ نماز جمعہ کے لیے اسے مسجد سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اسی طرح حالت اعتکاف میں آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، جب تم مسجد اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ حالت اعتکاف میں ہم بستری نہیں کی جا سکتی، کرے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ بلا وجہ معتکف اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر بھی نہیں نکلے گا الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہو، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آپ کی زوجہ مطہرہ آئی اور آپ اس کو چھوڑنے کے لیے گھر تک باہر گئے، تو کسی شدید ضرورت کے تحت اعتکاف کرنے والا مسجد سے نکل سکتا ہے، جبکہ نماز جنازہ کے لیے، تیمارداری کے لیے، تعزیت کے لیے اعتکاف کرنے والا مسجد سے نہیں نکلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو کسی سخت حاجت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوتے تھے۔ بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان اور بیہقی۔ اسی طرح جب دوران اعتکاف نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو پیارے نبی صفیہ کو گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ بخاری اور مسلم، ابو داود اور ابن ماجہ، احمد دارمی اور ابن خزیمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے پر یہ سنت ہے کہ سوائے کسی ضروری حاجت کے مسجد میں سے نہ نکلے۔ ابو داود اور بیہقی۔ اعتکاف کرنے والا معتکف میں کب داخل ہو؟ اعتکاف والی جگہ میں 20 رمضان المبارک کی شام کو اعتکاف کرنے والا مسجد میں پہنچ جائے، یعنی کہ افطاری جا کر مسجد میں کرے، اور اگلے روز نماز فجر کے بعد اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، نبی علیہ السلام جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو نماز فجر ادا فرما کر اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ ترمذی، مسلم، ابو داود، ابن ماجہ۔
اسی طرح اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی جگہ میں حسب ضرورت چارپائی اور بستر بھی رکھ سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اسی طرح جیسے ہم نے پہلے حدیث یہ سن لی، پڑھ لی کہ بیوی کا مسجد میں آنا، شوہر کے سر میں کنگھی کرنا، یہ بھی درست ہے۔ اور اسی طرح بیوی خاوند کا سر بھی دھو سکتی ہے جب خاوند اعتکاف میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں ایام ماہواری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر دھویا کرتی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے اندر ہوتے تھے۔ بخاری کتاب الاعتکاف۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا بغیر شہوت کے بیوی کو چھو سکتا ہے۔ اسی طرح استحاضہ کی بیماری میں مبتلا خواتین وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں استحاضہ کی بیماری تھی، ام سلمہ نے اعتکاف کیا۔ وہ سرخی اور زردی یعنی استحاضہ کا خون دیکھتی تھی۔ اکثر ہم کوئی برتن ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتی تھی، یعنی گندے برتن میں گندا خون جمع ہو جاتا۔ بخاری کتاب الاعتکاف۔ دوران اعتکاف ممنوع کام۔ اعتکاف کرنے والا کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تفسیر قرطبی۔ اسی طرح دوران اعتکاف اگر ہم بستری کرے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ کہہ کر مباشرت یعنی ہم بستری سے منع کر دیا۔ اور اسی طرح اعتکاف کرنے والا کسی شدید مجبوری کے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، الا یہ کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ ابو داود۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ نہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں شرکت کرے، نہ شہوت کے ارادے سے بیوی کو چھوئے، نہ مباشرت کرے۔ ابو داود۔ اسی طرح حیض والی خاتون وہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد حلال نہیں کرتا۔ ابو داود۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر بھی منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا۔ جنبی حائضہ مسجد میں نہیں بیٹھے گی، نہیں بیٹھے گا، الا یہ کہ الا عابری سبیل، مسجد سے گزر جائے تو گزرنے کی اجازت ہے۔ اعتکاف وہی شخص کرے گا یا اسے کرنے کی توفیق ہوگی؟ اعتکاف وہی شخص کرے گا یا اسے کرنے کی توفیق ہوگی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، جو مسجد میں رہنا محبوب سمجھتا ہو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث جس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حدیث کا نمبر ہے 660۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن جب ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انہی میں سے ایک نوجوان وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ نوجوان جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔
تو اعتکاف وہی کرے گا، وہی اعتکاف کرنے والا ہوگا، اعتکاف کی توفیق اسے ہی ہوگی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہو۔ تو مسجد میں خود کو بند کر کے رکھنا، مسجد کے اندر خود کو روک لینا، مسجد کے اندر آ کر دل دماغ ایمان کا تر و تازہ ہونا، طبیعت کا خوش ہو جانا، یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اعتکاف کرنے والا بھی وہ خوش نصیب ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو خود کو روک لیتا ہے، بند کر لیتا ہے اللہ کے گھر میں، مسجد کے اندر۔ میں تمام اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی اس وائس کو سنے وہ اپنے اس بھائی محمد اقبال کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، ضرور بھی ضرور، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور دنیا آخرت کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور قبر و آخرت دنیا آخرت کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور تمام مومن مسلمان بھائیوں بہنوں کو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔